Sorting data. ایک ورک شیٹ میں تقریباً 17 ملین سیلز ہو سکتے ہیں اور ایکسل آپ کو اتنے بڑے ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اپنی ورک شیٹ میں ڈیٹا کو الفابیٹکلی یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے یا نیومیریکلی چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹے میں ترتیب دینے کو سارٹنگ کہتے ہیں۔ Objectives. اس لیسن میں آپ سیکھ سکیں گے کہ ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسپریڈ شیٹ یا ورک شیٹ کا کانٹینٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ بیسک سارٹنگ. ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کرنا ایک عام کام ہے، یعنی یہ کام سب سے زیادہ یا عموماً کیا جاتا ہے۔ ایکسل میں یہ کام ان مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں Alphabetically sorting. نومیریکل سارٹنگ، Sort by date or time. کسٹمائز سارٹنگ، To sort by cell color, font color or cell icon. ٹو سارٹ ان الفابیٹیکل آرڈر یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے ٹیکسٹ کانٹینٹ کی سارٹنگ کرنا۔ ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں لاسٹ نیم کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ربن سے ڈیٹا ٹیب پر جائیں اور سارٹ اینڈ فلٹر گروپ کو تلاش کریں۔ سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں اسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ اے، زیڈ اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ یا ڈسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ زیڈ اے اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا حروف تہجی یا الفابیٹیکلی ترتیب میں آ گیا ہے۔ سارٹنگ کی آپشن آپ کو ہوم ٹیب میں سارٹ اینڈ فلٹر کمانڈ جس کے ساتھ اے زیڈ اور کیف یا فنل کا نشان بنا ہو سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سارٹ ان نومیریکل آرڈر، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں نومیریکلی لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ نیومیریکل ڈیٹا کو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یعنی چھوٹی رقم سے بڑی رقم اور بڑی رقم سے چھوٹی رقم کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا نومیریکلی سارٹ ہو گیا ہے۔ ٹو سارٹ بائی ڈیٹ اور ٹائم، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ ڈیٹس کو نیویسٹ ٹو اولڈسٹ یا اولڈسٹ ٹو نیویسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ڈیٹ وائز سارٹ ہو گیا ہے۔ کسٹم سارٹنگ، ٹو سارٹ ان دا آرڈر آف یور چوزنگ، آپ اپنے کانٹینٹ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے لحاظ سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ ڈیز آف ویک یعنی ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے یا ٹی شرٹ کے چھوٹے بڑے سائز کے لحاظ سے بھی سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے سارٹ کمانڈ پر کلک کریں، آپ کے سامنے سارٹ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سارٹ آن کی آپشن میں ویلیوز کی آپشن سلیکٹڈ ہو۔ اس ڈائلاگ باکس میں سب سے آخری ڈراپ ڈاؤن لسٹ جس پر آرڈر لکھا ہے میں سے کسٹم لسٹ کو منتخب کریں۔ اب ایک اور ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل گیا۔ اس میں کسٹم لسٹ کی لسٹ سے نیو لسٹ کو سلیکٹ کریں اور لسٹ انٹریز باکس میں سارٹنگ آپشن کو سلیکٹ کریں۔ مثلاً یہاں ہم ٹی شرٹ سائز فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے پر کلک کریں۔ جب آپ اوکے بٹن کلک کر کے
اس ڈائلاگ باکس کو بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ٹی شرٹ کے چھوٹے سے بڑے سائز کے لحاظ سے سارٹ ہو گیا ہے۔ To sort by cell color, font color اور cell icon. Sort ڈائلاگ باکس کھولنے کے لیے ڈیٹا ٹیب میں موجود سارٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اب سارٹ آن لسٹ میں منتخب کریں کہ آپ نے فونٹ کلر یا سیل آئیکن میں سے کس آپشن کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہے۔ ہم یہاں فونٹ کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آرڈر لسٹ سے کلر سلیکٹ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ آیا آپ نے سلیکٹڈ کلر والے سیل اپنی اسپریڈ شیٹ میں اوپر دکھانے ہیں یا اسپریڈ شیٹ میں نیچے دکھانے ہیں۔ اوکے بٹن کو کلک کر کے یہ ڈائلاگ باکس بند کریں اور دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا رنگ کے لحاظ سے سارٹ یا مرتب ہو گیا ہے۔ فلٹرنگ ڈیٹا کی فلٹرنگ سے آپ ورک شیٹ کے کانٹینٹ کو فلٹر کر کے نیرو ڈاؤن یا کم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ضرورت اور مرضی کا کانٹینٹ نظر آئے، جبکہ باقی کانٹینٹ بھی ورک شیٹ میں رہے مگر ہائٹ یا اوچھل ہو جائے۔ ڈیٹا فلٹریشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک مثال لیتے ہیں جس میں ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے ایکوپمنٹ لاگ کا کانٹینٹ زیر بحث لائیں گے اور ہم صرف ان لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی تفصیل دکھائیں گے جو چیک آؤٹ کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہم نے ایسی ورک شیٹ کی مثال لی ہے جس میں ہر کالم کی ایک ہیڈر رو ہے۔ ربن میں ڈیٹا ٹیب پر سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں جائیں۔ یہاں سے فلٹر کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کالم کے ہیڈر پر ایک ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ جس کالم کے ڈیٹا کو فلٹر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس مثال میں ہم ٹائپ والے کالم کو فلٹر کریں گے تاکہ ہمیں مخصوص ایکوپمنٹ کی ٹائپ یا قسم کے لحاظ سے فلٹرڈ ڈیٹا نظر آئے۔ یہ آپ کے سامنے فلٹر مینیو ظاہر ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ہم صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس مینیو میں صرف لیپ ٹاپ اور پروجیکٹرز کے چیک باکسز کو چیک یا کلک کریں گے، باقی ایکوپمنٹس کو ان چیک رہنے دیں گے۔ اوکے پر کلک کریں۔ ورک شیٹ کا ڈیٹا فلٹر ہو گیا ہے اور باقی ایکوپمنٹ کی ڈیٹیل یا ڈیٹا عارضی طور پر ہڈن یا اوجھل ہو گیا ہے اور صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کا ڈیٹا ہمیں ورک شیٹ پر نظر آ رہا ہے۔ فلٹرنگ کی کمانڈ آپ کو ہوم ٹیب میں بھی نظر آئے گی اور یہ بھی اسی طرح ڈیٹا کی فلٹرنگ کرے گی۔ ٹو ایڈ another فلٹر، آپ ایک وقت میں کسی ورک شیٹ میں ایک سے زیادہ فلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ڈیٹا مزید فلٹر ہو کر نظر آئے گا۔ مثلاً ابھی پہلے ہم نے جو مثال لی اس میں ایک اور فلٹر کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں یہ فلٹر ایڈ کرتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ یا بیچے گئے تھے ان کا ڈیٹا ہمیں نظر آئے۔ اب اس فلٹرڈ ڈیٹا میں چیک آؤٹ کے کالم کے اوپر جو ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے فلٹر مینیو آ جائے گا۔ اس مینیو میں چونکہ ڈیٹا ٹائم قسم کا کانٹینٹ ہے اس لیے اس کی آپشنز میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم یا مہینے کے لحاظ سے ہی آپشنز نظر آئیں گی۔ اب اس مینیو سے صرف اگست کو چیک رہنے دیں، باقی مہینوں کو ان چیک کر دیں۔ اوکے بٹن کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں ایک فلٹر اس ورک شیٹ پر پہلے ہی اپلائی تھا لیکن اب ایک اور فلٹر اس ڈیٹا پر لاگو ہو گیا ہے۔ اب آپ کو صرف اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ ہونے والے لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز نظر آ رہی ہیں۔ ٹو کلیئر اے فلٹر، جس کالم سے فلٹر کلیئر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ یہاں اوپر آپ کو کلیئر فلٹر فرام کی آپشن نظر آ رہی ہے، اس پر کلک کریں۔ یہ دیکھیں اس کالم سے فلٹر کلیئر
یا ختم ہو گیا اور آپ کو اب ڈیٹا کچھ مختلف طرح سے نظر آ رہا ہے۔ ایڈوانسڈ فلٹرنگ۔ ایکسل میں آپ ایڈوانسڈ فلٹرنگ کے ذریعے کسی خاص لفظ، خاص ڈیٹ یا خاص نمبر کے لحاظ سے بھی فلٹر کر کے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خاص قسم کے برانڈ کو فلٹر کر کے ورک شیٹ میں دکھا سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جسے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم ایک خاص قسم کے لیپ ٹاپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن کا برانڈ نیم ساریس ہو۔ ہم یہاں اس سرچ باکس میں سارس لکھیں گے تاکہ ہمیں صرف سارس برانڈ کے ایکوپمنٹس ہی نظر آئیں۔ جیسے ہی ہم سارس لکھیں گے ہمیں نیچے سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آنے لگیں گی۔ ہم سلیکٹ آل سرچ ریزلٹس کی آپشن کو چیک کر دیتے ہیں۔ اوکے بٹن پریس کیا اور یہ دیکھیں ورک شیٹ میں صرف سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر سے آپ مزید اسپیسیفک سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے سیلز کو سرچ کرنا جن میں وہ ٹیکسٹ نہ ہو جو آپ سرچ کر رہے ہوں۔ ہم اس مثال میں ان سیلز کو ہائڈ کریں گے جن میں کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ یا کیم کارڈر کے الفاظ ہوں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کا ٹیکسٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم ایکوپمنٹ ڈیٹیل والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے۔ کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ٹیکسٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے ڈز ناٹ کنٹین فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب کیم کا لفظ لکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹس یا ڈیٹا دکھائے جن میں کیم کا لفظ نہ ہو، جیسے ڈیجی کیم پرنٹر، کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ۔ اوکے کو کلک کریں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس دیکھیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹر سے آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ جیسے کہ لاسٹ ایئر، نیکسٹ کوارٹر یا 2 تاریخوں کے درمیان کا عرصہ، ایسے فلٹرز آپ اپنے ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل کو آپ کی کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کا پتہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کی ڈیٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم چیکڈ آؤٹ والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی چیک آؤٹ ڈیٹس درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ڈیٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس ڈیٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے دس ویک فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ آپ کی ورک شیٹ کا کنٹینٹ ڈیٹ وائز فلٹر ہو گیا ہے۔ یوزنگ ایڈوانسڈ نمبر فلٹرز۔ اس فلٹر آپشن سے آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامز گریڈ کی ورک شیٹ پر آپ ہائیسٹ اور لوئسٹ سکورز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ یہاں ہم اس مثال میں ایکوپمنٹ آئی ڈی کے لحاظ سے ڈیٹا کو فلٹر کریں گے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کے نمبرز آپ نے فلٹر کرنا ہوں۔ اس مثال میں ہم آئی ڈی نمبر والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹ کے آئی ڈی نمبرز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے نمبر فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس نمبر فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے بیٹوین کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم جو آئی ڈی نمبر اس فلٹر میں دیں گے
बिटवीन को सिलेक्ट करते ही ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में दाईं जानिब हम आईडी नंबर्स की एक रेंज देंगे कि हमें इसी रेंज के आईडी नंबर्स वाले इक्विपमेंट की डिटेल दिखाए। मसलन हम यहाँ कहते हैं कि हम आईडी नंबर 3000 से बड़े और आईडी नंबर 4000 से कम वाले इक्विपमेंट की तफसील दिखाए। ओके बटन क्लिक करें।